हेलो व्यूअर्स, टॉप जनसेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एनालिस्ट अब्दुल्ला पिताफी। वेलकम अब्दुल्ला पिताफी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ दीपिका, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक है आलमी सियासत और इस खित्ते की कशीदगी। जी अब्दुल्ला, तो आजकल आप इस आलमी सियासत में क्या देखते हैं और इस खित्ते की पोजीशन क्या है? जी दीपिका, आपने जैसे आलमी सियासत का पूछा है या इस खित्ते का पूछा है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इन दोनों को समझने के लिए हमें कम से कम जो है गुज़श्ता सदियों में देखना होगा कि 19वीं या 20वीं सदी में इस खित्ते के साथ आलमी सियासत ने किया क्या है। सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में जो है यूके ने आके यहाँ पे हमला किया, यहाँ पे जो है कब्ज़ा किया, यहाँ की दौलत लूट के वो अपने ममालिक में लेके गए, तो ये भी एक नुकसान था। यहाँ उसके बाद जो है आलमी सियासत होती पहली जंग अजीम लगी, उसके बाद जो है सेकंड जो है वर्ल्ड वार लगी। उसके नतायज यहाँ तक ये निकले कि ये खित्ता ही टूट गया। दुनिया ने तो वाकई उसके नुकसान देखे, लेकिन ये खित्ता भी टूट गया। यहाँ पे इस खित्ते को कॉलोनी बनाया गया, वेस्ट ने अपनी कॉलोनी बनाया। यहाँ से जो इस खित्ते का नुकसान हुआ, उसका इम्पेक्ट आज भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो है सोवियत के वक्त भी जो है इस खित्ते ने बहुत भुगता है। वहाँ पे यूएस जो है यहाँ पे आया था, और यहाँ के अड्डे या अफगानिस्तान का आपने देखा। उसके बाद जो है 9/11 के बाद इस खित्ते ने जो देखा क्या था कि मुसलमान दहशतगर्द है, तो इसके नाम पे इस खित्ते ने जो जंग देखी है, जो मजालिम देखे हैं, जो जुल्म देखा है, तो या जो भूख देखी है, तो वो हमें देखने को मिलती है कि वो 2 सदियों का नतीजा है, यहाँ तक पहुँचा है। अभी भी ये खित्ता मुस्तहकम नहीं हो सका है किसी भी लिहाज से। तो इसकी वजूहात क्या है? वजूहात ये आलमी जो सियासत है वो अपने मकासद के लिए ऐसे खित्तों को जो है नुकसान देती है। वहाँ पे उनके एक अज़ाइम होते हैं, उनके मकासद होते हैं कि वो अपने मकसद तो उनकी जो फ़ायदे में होते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन जो यहाँ का खित्ता है, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, जो भी सब कॉन्टिनेंट की जो पहले सब कॉन्टिनेंट होता था, अब जो ममालिक बने हैं, या साउथ एशिया या एशिया है, तो उनको समझना होगा, इस खित्ते को समझना होगा कि इनका कितना नुकसान हुआ है। या जो है जब ये खित्ता का कॉलोनी था वेस्ट की, तो उसका जो नुकसान है उसको हमने आज तक देखा है। अब देखें, जब ये सोवियत बना तो मज़हब के नाम पे इस खित्ते में जो है जहाद के नाम पे, मज़हब के नाम पे इस खित्ते के लोगों को नुकसान दिया गया, इस खित्ते के लोगों को उकसाया गया जहाद के नाम पे। तो वो भी नुकसान इस खित्ते ने देखा है, जिसको आज तक हमने भुगता है। मज़ीद आगे भी हमें ये जो है नताइज देखने को मिलेंगे। तो आलमी सियासत जो है आजकल कैसी है? आजकल भी उसी का यही किस्सा है कि मैं अब नाम लेता हूँ यूएसए। उसका मकसद ही यही होता है कि वो अपने जो है जंग की हालात में मुल्कों को ले जाती है, वहाँ पे आके उनका जो है कब्ज़ा होता है यूएसए का। यही जो है अफगानिस्तान में किया गया। अब जैसे बांग्लादेश का 2 दिन पहले जो है हमें वाक़या देखने को मिलता है, तो साथ ही साथ हमें ये समझना होगा कि आलमी सियासत में इसका अमल दखल कितना है। आगे जो है आलमी सियासत का बांग्लादेश में अमल दखल कितना होगा, ये भी एक चीज़ वाज़े हो जानी चाहिए। कहीं हमें आप देखें कि शेख हसीना वाजिद का, मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ, शेख हसीना वाजिद का यूएसए ने वीज़ा कैंसिल किया है, तो ये सब ऐसे नहीं हुआ है। इसमें भी अब यूएसए चाहता है कि उसका इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में आए, जैसे ये इस खित्ते में इन हो जाए। जैसे अफगानिस्तान से यूएसए चला गया, पाकिस्तान ने उसको हवाई अड्डे नहीं दिए, तो यूएसए कैसे न कैसे तो चाहेगा कि ये खित्ता जो है उसके इन्फ्लुएंस में हो, कहीं ना कहीं जो है जंग का माहौल बना हुआ हो इस खित्ते में। तो ये हमें समझना है कि ये खित्ता जो है मुस्तहकम नहीं है। उसको मुस्तहकम ना होने की वजूहात जो है ये गुज़श्ता 2 सदियों में हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी जो आज भी वही कायम है। तो हमें ये समझना होगा आलमी सियासत क्या है। आलमी सियासत आज भी जो है आप देखें, फ़लस्तीन का मसला वाज़े है। तो ये खित्ता जो है इसने जंगों को बहुत भुगता है। मज़ीद आगे इस खित्ते को मुस्तहकम होने के लिए वक्त चाहिए है। यहाँ के जो भी ममालिक हैं उनको समझना होगा कि हम जो है अपनी ताकत खुद बना सकते हैं। हम एक साथ बैठ के मज़हब के नाम पे, कौमियत के नाम पे बहुत जंगें हो गई हैं, मज़ीद नहीं होनी चाहिए। तो इस खित्ते को, आलमी सियासत को समझने के लिए जो सब कॉन्टिनेंट के ममालिक हैं, जो साउथ एशिया या एशिया के ममालिक हैं, उनको समझना होगा। चीन को समझना होगा, रशिया को समझना होगा, इंडिया को समझना होगा, पाकिस्तान को समझना होगा, बांग्लादेश को समझना होगा। तो ये खित्ते तभी जो है ये खित्ता मुस्तहकम हो सकता है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। आलमी सियासत जो है, जो वेस्ट की आलमी सियासत है या जो यूएसए की आलमी सियासत है, तो उनकी तो सियासत ही यही है ना, बुनियाद यही है कि ये खित्ता पीछे होना चाहिए। 100 साल पहले भी हमने यही देखने को मिला कि इस खित्ते को कितना पीछे धकेला गया। जी, यूएसए कमजोर हो रहा है या मजीद मजबूती की तरफ जा रहा है? देखें, आपने जो है यूएसए के हवाले से पूछा है, तो इस पे भी हमें माजी
میں کچھ جانا ہوگا سمجھنے کے لیے کہ یو ایس اے نے دنیا کے ساتھ کیا کیا ہے, یا اس کو کتنی کامیابی ملی ہے, یا آج کل وہ جو یو ایس اے ہے وہ کس پوزیشن پہ ہے. دیکھیں سوویت ہوا, سوویت ٹوٹ گیا, آپ اس کو جو ہے دیکھ لیں, اس کے لیے یہ کامیابی تھی کیونکہ وہ جنگ چاہتا ہے, جنگ میں وہ کامیاب ہوا تھا. آپ دیکھیں اس نے اس خطے میں جو ہے کیا کیا, لیبیا کے ساتھ کیا کیا, ایجپٹ کے ساتھ کیا کیا, شام کے ساتھ اس نے کیا کیا, عراق کے ساتھ کیا کیا, صدام حسین کے ساتھ اس نے کیا کیا, افغانستان میں اس نے کیا کیا, یا جہاد کے نام پہ پاکستان کے ساتھ اس نے کیا کیا. 9/11 کے بعد یو ایس اے کی جو سیاست تھی اس میں کیا نتائج اس خطے نے بھگتے. تو ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ یو ایس اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا ہے, لیکن آج اس کی پوزیشن کیا ہے. جو دنیا کی اکانومی ہے وہ تو چین کے پاس, چائنا کے پاس چلی گئی ہے. چائنا کا ایک مسئلہ ہے, وہ کبھی بھی جنگ نہیں چاہتا ہے, وہ ویسے ہی دنیا کے آگے کامیابی چاہتا ہے, اس میں وہ کامیاب بھی ہوا ہے. آپ دیکھیں گے جو اکانومی چائنا کی ہے وہ یو ایس اے کے پاس ایک حساب سے ہے کہ وہ یو ایس اے کے پاس وہ جنگ چاہتا ہے, دنیا میں جنگ لگتی ہے, اس میں وہ اپنے ویپن بیچتا ہے, اسلحہ بیچتا ہے, وہاں سے وہ کماتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی بزنس اکانومی ہے اس میں چائنا دن بدن مزید آگے گیا ہے. تو ہم یو ایس اے میں دیکھیں تو اس کے یو ایس اے میں ہی جو ہے آج کل کتنے مسائل ہیں, اس کا نتیجہ بھی یو ایس کو یہ دیکھنے کو ملا ہے جو اس نے 20ویں صدی میں باقی خطوں میں باقی دنیا کے ساتھ کیا ہے. تو یو ایس اے اب مضبوط نہیں ہے, اس کی وہ طاقت نہیں ہے جو پہلے ایک فون کال پہ ہوتی تھی. وہ دنیا کو ایک کال ملاتا تھا, دنیا میں جنگ لگ جاتی تھی, لیکن اب وہ ایسا نہیں ہوتا. فلسطین کے مسئلے میں آپ دیکھیں کہ یو ایس اے کو دنیا نے کتنا نگلیکٹ کیا ہے, کتنا جواب دیا ہے کہ بھائی یو ایس اے نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا کے یا اس کی پشت پناہی پہ غلط کیا ہے. تو یو ایس اب مضبوط اس حساب سے یا اس لحاظ سے نہیں ہے جیسے وہ 20ویں صدی میں ہوتا تھا. اب اس کے 21ویں صدی میں یو ایس کو اب دنیا کے مقابلے کے لیے جو ہے وقت چاہیے, ایک طاقت چاہیے جو یو ایس کے پاس اب موجود نہیں ہے. سیاسی حوالے سے بھی یو ایس اے جو ہے, اکانومیکل حوالے سے بھی جو ہے یو ایس اے اب وہ مضبوط نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے آنے والے وقت میں جو ہے یو ایس اے جو ہے مزید نیچے جائے گا. جی, آنے والا وقت پاکستان کے لیے, اس خطے کے لیے اور دنیا کی سیاست کے لیے کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ جیسے آپ نے دیکھیں پاکستان کا یا اس خطے کا یا دنیا کی سیاست کا پوچھا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے, تو میں آپ کو پاکستان کا بتاتا چلوں کہ پچھلے 20 سالوں سے 9/11 کے بعد پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہی کوشش ہے کہ ہم یو ایس کے کیمپ سے کسی حساب سے نکل جائیں. انہوں نے یہاں تک کہ بھی کہ ہم نے IMF کو اپنے پیسے واپس لوٹانے کا اندیا دیا تھا, ہم نے کوشش کی تھی, پہلی قسط بھی واپس کی تھی, آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز کے وقت میں. لیکن یو ایس اے کی ایک پالیسی ہوتی ہے, وہ یہاں کے چھوٹے پیون سے لے کے پاکستان میں وہ ایک سیاستدان کو اپنے جیب میں لیے بیٹھا ہوتا ہے. پاکستان میں جب سیاسی عدم استحکام آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیسے آتا ہے؟ وہ ان کی ویسٹ کی کوشش یا یو ایس اے کی جو ہے سیدھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایک عدم استحکام آئے. وہ دنیا کے باقی بھی جو ممالک ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک سیاسی بھوچال آ جائے, جیسے وہ ملک جو ہے مزید پسپا ہو, نیچے کی جانب جائے. تو پاکستان میں بھی ہمیشہ یہی ہوا کہ جب ہم مستحکم ہونے لگے, جب ہم اکانومیکل حساب سے مستحکم ہونے لگے, تو ہم لوگوں کی یہی کوشش تھی, اسٹیبلشمنٹ کی یہی کوشش تھی کہ پاکستان یو ایس کے جو ہے کیمپ سے نکل جائے, لیکن یو ایس نے نہیں نکلنے دیا. لیکن آہستہ آہستہ آج بھی اسی چیز پہ کام ہوا ہے, ہونے لگا ہے. کہیں نہ کہیں یہ چیز پیچھے چلی جاتی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو مثال دی, یہاں کا پیون سے لے کے سیاستدان جو ہے وہ ان کے جیب میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے, لیکن پاکستان کے سسٹم کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہم نے یہاں سے یہ کیمپ بدلنا ہے, ہم نے اپنے جو خطے میں ممالک ہیں ان کے ساتھ چلنا ہے, ہم نے چین کے ساتھ چلنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وقت لگے گا. وقت جو ہے آپ یہ جو آپ دیکھیں, جب یو ایس اے کا افغانستان سے انخلا ہوا تو پاکستان نے کیوں ان کو جواب دیا کہ ہم آپ کی جو ہے مدد کو نہیں آئیں گے. پہلے تو پاکستان نیٹو کی جو ہے ہم نے 20 سال مدد کی ہے, لیکن اس وقت ہم نے ایک ہفتے کے لیے, ایک دن کے لیے بھی جو ہے یو ایس کی مدد نہیں کی. اس کی یہی واحد وجہ تھی کہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا تھا کہ ہم یو ایس کے کیمپ سے نکل کے آگے اپنے خطے میں جو بھی ہم لوگوں کا سیاسی یا جو قومی جو حساب بنے گا, جو بھی استحکام آئے گا, جو بھی ایک جو ہے ڈیل بنے گی, ہم اس میں جائیں گے. لیکن سیاسی عدم استحکام اس ملک میں پاکستان میں لایا گیا. وہ کیسے آتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بھی ایک عالمی
جو سیاست ہوتی ہے اس کی سازش ہوتی ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ممالک کبھی بھی مستحکم نہ ہو. اسی حوالے سے یہ جو بنگلہ دیش میں کیا گیا ہے, یہ بھی بنگلہ دیش میں مانتا ہوں شیخ حسینہ واجد کے وہ اقدام بالکل غلط تھے, لیکن اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ عالمی سیاست کا وہاں پہ انفلوئنس کیسا ہوتا ہے. IMF نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کی مدد کو جو ہے آنا چاہتے ہیں. تو مطلب یہ کیا ہے, IMF کیوں آنا چاہتا ہے؟ اس میں بھی تو ایک عالمی سیاست ہے نا, اکانومی کے حساب سے اس خطے میں انفلوئنس ہونا چاہتا ہے. US یہی چاہتا ہے, عالمی سیاست کے جو لوگ ہیں, جو ویسٹ کے لوگ ہیں, وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے اس خطے میں آئیں, یہاں پہ بیٹھیں. تو یہی چیزیں دنیا بھی آنے والے وقت میں جو ہے بدلاؤ آئے گا. اب جنگ کی جانب لوگ نہیں جائیں گے. جنگ مجھے یہ لگتا ہے کہ نزدیک مستقبل میں جنگ نہیں ہو سکتی ہے, نہ ہی ہونی چاہیے, نہ ہی دنیا کے لیے فائدہ ہے. اب جو جنگ ہے وہ اکانومی کی ہے. کوئی سیاست کسی ملک کی مستحکم ہوگی, جو کوئی سسٹم مستحکم ہوگا تو ان کی جو ہے اکانومی مستحکم ہوگی. تو یہ خطہ یا پاکستان یا دنیا میں جو بھی ممالک ہیں وہ اسی کوشش میں ہے کہ ہم اچھے سے اچھے بلاک میں جائیں, اچھے سے اچھے ہم جو ہے اپنے جو ہے ملکی دوست بنائیں. جیسے یہ خطہ بھی مضبوط ہو, جیسے پاکستان بھی مضبوط ہو, جیسے کوئی بھی ملک ہو وہ مضبوط ہو. تو US کو یہ چیز جو ہے پسند نہیں آتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان کا انفلوئنس دنیا پہ ہو, اس کی حاکمیت جو ہے قائم ہو, اس کی بادشاہت قائم ہو. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ویسٹ کے ممالک ہیں وہ بھی اب US کی بادشاہت سے تنگ آ چکے ہیں. ان کے بھی وہ بیٹھے بیٹھے اپنے فیصلے لینا چاہتے ہیں, کافی حد تک لے بھی لیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. پاکستان آنے والے وقت میں مجھے یہ لگتا ہے کہ US کے کیمپ سے مکمل نکل جائے گا. کہیں نہ کہیں پاکستان اپنے جو ہے خود کے فیصلے لے گا. تو یہ تو مزید آنے والا وقت ہی ہمیں بتا سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ عبداللہ کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے. ناظرین, اگر آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں کوئی موقف دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں. تب تک کے لیے اجازت.